بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ کچھ اپڈیٹس آئی ہیں یوکرین سے ہمارے پاس، آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں، ضروری ہیں۔ نمبر 1، جو پاکستانی سفارت خانہ ہے کیف کے اندر تھا، اب نہیں ہے، وہ منتقل ہو چکا ہے، وہ دوسرے شہر منتقل ہو گیا ہے، اور اس ٹائم جو ہے یوکرین میں پاکستانی سفارت خانہ جو نویل کھوکر کا کہنا ہے کہ پاکستانی سفارت خانہ ٹرنوپل میں آج سے مکمل طور پر فعال ہوگا، وہ شفٹ بھی ہو گیا ہے اور ایکٹیویٹ بھی ہو گیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یوکرین میں خار کیف سے ٹرنوپل کے لیے ٹرین سروس موجود ہے، اور ٹرانسپورٹ نہ ملنے پر سفارت خانے کے تعلیم مشیر کی خدمات حاصل کی۔ اور پاکستان سے میرا کہنا ہے کہ جو رابطہ جنہوں نے کرنا ہو، جو طالب علم ہیں، جو ان کے والدین ہیں، جو یہاں پہ جاب کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہیں، اگر انہوں نے رابطہ کرنا ہو تو ہمارے نمبرز جو ہیں وہ یہ اسکرین پہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے۔ اگر کوئی ایسا کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بھی ایسا جو بندہ سمجھتا ہے کہ وہ اس ٹائم یوکرین میں پھنسا ہوا ہے، ان کا رشتہ دار، فیملی، بھائی بہن جو بھی ہیں، تو وہ ان نمبرز کے اوپر مدد کے لیے کال کر سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز روس نے یوکرین کے مختلف شہروں پر بمباری کی تھی، جس نتیجے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 130 ہلاکتیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ نمبرز آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں۔ میں ٹیم سے کہوں گا کہ اس کو رکھیں اسکرین کے اوپر تاکہ آپ لوگ وہاں سے معلومات لے سکیں۔ اب آپ پوچھتے ہیں کہ حالات کیا چل رہے ہیں اس ٹائم؟ تو حالات یہ ہے کہ آج دوسرا دن ہے، اور دوسرے دن بمباری جاری ہے، اور غیر ملکی ایجنسی سے مطابق یوکرین کے دارالحکومت جمعے کے دن صبح ہی دھماکوں سے گونج اٹھا تھا، اور مشیر یوکرین نے، حکومت نے بھی دوسرے روز روسی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ دارالحکومت کیف میں کروز اور بیلسٹک میزائلوں سے حملے جاری ہیں۔ یہ تو بہت خطرناک بات ہے، اگر وہ بیلسٹک یوز کر رہے ہیں یا کروز استعمال کر رہے ہیں تو آپ نوعیت سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں پر جو دھماکے ہو رہے ہوں گے وہ کس نوعیت کے ہوں گے، اور جو ڈیمیجز کریٹ کر رہے ہوں گے وہ کس نوعیت کے ہوں گے۔ اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روس نے دارالحکومت کیف کے رہائشی علاقے میں میزائل داغے، جبکہ یوکرین کے ایئر ڈیفنس نظام نے روسی فوج کے 2 مہلک حملوں کو تباہ کر دیا۔ اب یہاں پر 2 باتیں آ جاتی ہیں، ایک، ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہے یا نہیں، اس کے بارے میں متضاد اطلاعات ضرور ہے، لیکن یوکرین کہتا ہے کہ ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم فعال ہے اور اس نے 2 مہلک حملوں کو تباہ بھی کر دیا ہے، جبکہ روس کہتا ہے کہ ہم یوکرین کا ایئر ڈیفنس سسٹم پہلے ہی تباہ کر چکے ہیں۔ یہاں پر مختلف اطلاعات ہیں۔ دوسری جانب امریکہ نے شرعی ادارہ جو ہے CNN، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی فوج یوکرین دارالحکومت کیف سے 20 میل کے فاصلے تک پہنچ گئی ہے۔ زیلنسکی کچھ اور کہہ رہے ہیں، لیکن یہاں پہ کچھ اور یہاں پہ رپورٹ آ رہی ہے۔ زیلنسکی کے بارے میں رپورٹ دے رہا ہوں، لیکن زیلنسکی کہنا ہے کہ یورپ کے 27 رہنماؤں میں سے پوچھا کہ یوکرین نیٹو میں شامل ہوگا، ہر کوئی ڈرتا ہے اور جواب نہیں دیتا، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ روس سے لڑنے کے لیے یوکرین کو تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، لیکن ہم بھرپور مقابلہ کریں گے۔ یوکرینی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ روس فوج کے قبضے سے کیف ایئرپورٹ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا ہے، جبکہ کل رات تک جو خبریں آئی تھیں اس میں یہی تھا کہ جو کنٹرول ہے وہ روس کے پاس چلا گیا ہے، مگر اب وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اس کو واپس لے لیا ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے بارے میں جو یوکرینی ایڈوائزرز ہیں ان کی جو رپورٹس آئی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اور وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آج سخت ترین دن ہوگا۔ اب یہ سخت ترین دن سے مراد کیا ہے تو ہم اس کی رپورٹ کو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کی رپورٹ دیتی کیا ہے۔ یوکرینی حکومت کے ایڈوائزر کا کہنا ہے کہ کیف میں داخل ہونے کے لیے روس کا ٹینکوں کا استعمال کا منصوبہ ہے۔ یوکرینی حکومت کا ایڈوائزر کا یہ بھی کہنا ہے کہ کیف کے دفاع کے لیے ٹینک شکن میزائلوں کے ساتھ تیار ہیں، یعنی کہ ہم ان کے ٹینکس کو تباہ کر دیں گے۔ دوسری جانب یوکرین کے نائب وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین کی فوج کم تعداد کے باوجود 4 محاذوں پر دفاع کر رہی ہے۔ یوکرین کے نائب وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ روسی افواج آج کیف کے باہر کے علاقوں میں داخل ہو سکتی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز روس نے کیف پر جو ہے حملہ نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے اطراف کے اندر جمع ہوتے ہی جا رہے ہیں، اور اس ٹائم ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ کیف کے ارد گرد موجود ہے، جس کے بارے میں امریکن رپورٹس کے مطابق وہ 20 میل کے فاصلے پر ہیں اور ٹینکوں کے ذریعے داخل ہوں گے، لیکن یوکرینی جو میزائل شکن ہیں وہ ان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یہ ان کا کلیم ہے کہ یہ ایسا ہوگا۔ روس کے حملے کے دوسرے روز یوکرین کے دارالحکومت کیف میں صبح 2 زوردار حملے ہوئے، اور یوکرین کے جنوب مشرق میں ریجن زپوری میں روسی فوج نے یوکرینی بارڈر پر میزائل حملہ بھی کیا ہے، اور یوکرینی بارڈر گارڈ سروس کے مطابق جنوب مشرقی ریجن نوسپوری میں
پوسٹ پر حملے میں متعدد گارڈز زخمی یا پھر وہ ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی کہ جو بارڈرز ہیں وہاں سے ان کو ہٹایا جا رہا ہے، جو یوکرینی فوج کھڑی ہوتی ہے نا، رینجر کھڑی ہوتی ہے، ان کو وہاں سے ہٹایا جا رہا ہے۔ ادھر یوکرین کے شہر ریوانا کے میرا کہنا ہے کہ ریوانا کے ایئرپورٹ پر میزائل حملہ ہوا ہے، تاہم اس میزائل حملے میں زیادہ نقصان رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ صورتحال بہت ہی خراب ہے، اور اگر میں لائیو دیکھ رہا ہوں اس ٹائم، اگر میں ٹی وی دیکھتا ہوں تو اس ٹائم جو چیز چل رہی ہے ٹی وی کے اوپر وہ یہ ہے کہ یوکرینی صدر کا لائیو جو ہے شکوہ چل رہا ہے، اور وہ شکوہ کر رہے ہیں اپنے ٹی وی کے اوپر کہ عالمی طاقتیں دور کھڑی دیکھ رہی ہیں، ہم آج اپنا تنہا دفاع کر رہے ہیں۔ یہاں پر اگر اس کو میں خلاصے میں پیش کر دوں، جو خلاصہ یہاں پر ٹکر میں چل رہا ہے اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو وہ یہ ہے کہ روسی افواج نے یوکرین پر شمال اور مشرق اور جنوب کی جانب سے بڑے پیمانے پہ حملہ کیا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ روسی فوج حملے کے پہلے روز ان کے ملک میں 137 اموات ہوئیں، اور اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یوکرین کے دارالحکومت کیو اور دیگر شہروں سے قریب 1 لاکھ لوگ مکان مکانی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ نے بینکوں کے اثاثے جو ہیں روس کے وہ منجمد کر دیے ہیں، اور صدر پیوٹن نے اپنے اقدام پر کہا ہے کہ روس کے دفاع کے لیے اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں۔ تاہم امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ اب روس کو اس بات کی بہت بڑی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اب وہ کیا بہت بڑی قیمت ہے اور وہ کب ادا کروائیں گے روس سے؟ کہ جب حکومت گر چکی ہوگی، جب کیف تباہ ہو چکا ہوگا، یا اسی حکومت کو بچایا جائے گا جو آج ہے۔ دیکھنے والی بات ہے، F-35 تو وہاں پر بھی تیار ہیں، لیکن وہ تیار کھڑے ہی نہ رہ جائیں اور یہ جنگ بڑھ ہی نہ جائے، اور کیا یورپ اس بات سے شاید خوفزدہ ہے کہ کہیں ایسا ہی نہ ہو جائے کہ اگر کسی ملک سے روس پہ حملہ ہوا تو جیسے کہ پیوٹن نے کہا ہے کہ اگر کسی کے اندر یہ سقط ہے کہ وہ میرے حملے کو برداشت کر سکتا ہے تو وہ ضرور آئے اور اپنا آزما لے، اپنے آپ کو ٹیسٹ کر لے، اور پھر میں اس کو ٹیسٹ کر لوں گا۔ تو کیا یہ خوف ہے؟ اور وہ کہتا ہے کہ میں کم از کم 1 سے 1.5 گھنٹے کے اندر امریکہ پر بھی اپنے میزائل کو پہنچا سکتا ہوں، اور وہ اس کے اندر کچھ بھی لگا ہوا ہو سکتا ہے۔ تو امریکہ کو بھی خوف تو ہے، تو اس ٹائم ایک خوف کی فضا تو روس نے بھی قائم کی ہے۔ بہت بھاری قیمت دینی پڑے گی، باتیں تو ہو رہی ہیں تو ہم بھی سن رہے ہیں، لیکن بہت بھاری قیمت اس کو بھی دینی پڑے گی جو روس کے راستے میں آئے گا یا رکاوٹ بنے گا اس تمام ایپیسوڈ کے اندر۔ کون دل پکڑے گا؟ کون روس میں کھڑا ہوگا کہ میری لاش میں سے گزرنا پڑے گا اگر آپ کو حکومت گرانی ہے، یوکرین کو اگر قبضہ کرنا ہے تو وہ لاش کس کی ہوگی؟ یہ بھی دیکھنے والی باتیں ہیں۔ آنے والی ویڈیو میں اگر آپ میرے ساتھ رہیں گے، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، کیونکہ ہم کوئی بھی ایسپیکٹ مس کرنا نہیں چاہ رہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام چیزیں کو سامنے آئیں۔ اگلا حافظ۔